اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7422 7422 عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو اس نے کھایا فنا کر دیا، جو پہنا بوسیدہ کر دیا، یا جو کسی کو دیا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ پہنا بوسیدہ کر دیا، کھایا فنا کر دیا، جو کسی کو دیا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ بندہ جانے والا اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ میرا مال کیا کرتے ہیں؟ میرا مال کہاں لے کر جائیں گے؟ کفن میں تو ناظرین جیب بھی نہیں ہوتے، اور دنیا میں بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا مالدار، ملینئر جسے آپ کہیں، بلینئر کہیں، جاتا خالی ہاتھ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قبر میں ساتھ یہ لے کر نہیں جانا۔ جو کھایا ہے وہ آپ نے فنا کر دیا، پہنا ہے بوسیدہ کر دیا۔ نمبر 3 چیز جو آپ نے کسی کو دیا اللہ کی رضا کے لیے تو وہ آخرت میں آپ نے ذخیرہ کر لیا، یہ کام آئے گا۔ باقی جب آنکھ بند ہوتی ہے تو بندہ تو چلا گیا۔ اب جو باقی مال ہے نا تو وہ رسا کے لیے ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین یہ کہنا چھوڑیے کہ میرا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے پاس امانت ہے، تو کھائیے پیئے، رزق حلال آپ کمائیں، کھائیں پئیں، بالکل پہنیں اچھا اوڑھیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہی آپ کے کام آئے گا۔ باقی آنکھ بند ہوتے ہی پھر وہ رسال لپک پڑیں گے کہ میرا مال، اور یہ ریت اسی طرح چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔
वारिदुहा पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में भी वारिदुहा ही पढ़ा जाएगा। जीम वक़्फ़ जायज़ की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका माना ये कि यहाँ रुकना जायज़ है। हतमम मक़दियन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में मक़दिया पढ़ा जाएगा कि यहाँ पर दो ज़बर की तरमीन वक़्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आखिर में अलामत वक़फ़े अंदर 71 लिखा हुआ है, आयत नंबर 71 71 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। कितने कलिमात हैं आइए देखते हैं। वाव एक कलमा, इन दूसरा, मिन तीसरा, कुम चौथा, इल्ला पांचवा, वारिदु छठा, काना सातवां, अला आठवां, रब्बी नवां, हतमन 10वां और मक़दिया 11वां। कुल यहाँ पर नाज़रीन 11 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। व इन मिनकुम, व इन में नून साकिन है, लेकिन इसे मिन की मीम के साथ मिलाकर मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा। इसे इन मिनकुम नहीं पढ़ेंगे, इम मिनकुम, मिन अलहदा कुम अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। मिनकुम नून साकिन के बाद काफ हरफ इख्फा है तो नून साकिन को इख्फा के साथ पढ़ेंगे। नाक में आवाज़ ले जाकर गुनगुनाना, इसे इख्फा कहते हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदु हा, वारिदु हा, रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक करके पढ़ा जाएगा। वारिदु हा काना अला, रब्बी अलहदा का अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। रब्बी का रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। बा मुशद्दद है, इसे जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा। रब्बी का हतमन मक़दियन, हतमन में नाज़रीन आप ये देखें कि मीम पर दो ज़बर की तनवीन है और इसे मीम के साथ मिलाकर मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा। यहाँ पर यरमलून का कायदा अप्लाई होगा। हतमन मक़दिया गलत है, हतमम मक़दियन, और मक़दियन में काफ पर काफ साकिन है, हरफ कलकला है, लेकिन आवाज़ लौटती भी महसूस होनी चाहिए। मक़दियन नहीं, मक़दियन, यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो मक़दिया पढ़ेंगे। आइए चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी नाज़ी निशानदही की जाएगी। तहक़ीक़ और तर्जुमा भी यस करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबक हमने लिख लिया है। एराब लगाते हैं। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये हुआ आज का सबक नाज़रीन। अब हम देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है कुम ज़मीर, दूसरा है वारिदु, तीसरा हा ज़मीर, चौथा रब, यहाँ पर नंबर 3 आएगा ज़मीर है, पांचवा हतमन, छठा मक़दिया। तो कुल यहाँ पर मिलाकर 6 अस्मा हैं। नंबर 1, अच्छा जी, यहाँ पर नाज़रीन 5 ही अस्मा हैं, क्योंकि ज़मीरें हमने यहाँ पर जो है वो अलग अलग शुमार कर ली हैं। तो यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा और यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा।
تو یہاں پر آ جائے گا نمبر 3، یہاں پر آ جائے گا نمبر 4 اور یہاں پر آ جائے گا نمبر 5۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر پہلا جو اسم ہے کم ہا کہ، نمبر 2 واردو، نمبر 3 رب، نمبر 4 حتمن، اور نمبر 5 مقدیہ۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو فعل یہاں پر ایک ہی ہے، کانا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا ان، تیسرا من، چوتھا الا، پانچواں علا۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں، واو، ان، من، الا، اور 5واں ہے علا۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہم سبق لکھ چکے ہیں، اسماء، افعال اور حروف بھی لکھے جا چکے ہیں، اور اب ناظرین ہم اس کی تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو پہلا ہم چلیں گے اسماء کی جانب۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ناظرین کہ متصل جو کسی نہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو، اور منفصل جو جدا ہو۔ تو کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی میننگ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے وارد۔ وارد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ والد کہتے ہیں گزرنے والا، وارد گزرنے والا۔ تو ناظرین یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ فلاں جگہ وارد ہوا یعنی وہاں آیا، گزرا یا آیا۔ تو یہ عام طور پر تم کہاں سے وارد ہو گئے بھائی، اچانک کہاں سے وارد ہو گئے، یہ کہا جاتا ہے عام طور پر، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کہتے ہیں ناظرین پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ مجازن جیسا کہ قرآن کریم میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین اولاد کو یہ نصیحت کی گئی
تعلیم دی گئی کہ اپنے والدین کے لیے یوں دعا کریں کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صفت ربوبیت کی نسبت اللہ رب العالمین نے والدین کی طرف کی ہے۔ پرانے زمانے میں جو آقا غلام کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا، پرورش کرنے والا یا گارڈین کوئی ہو تو اسے بھی اس صفت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ ساری نسبتیں مجازن ہیں، حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے حتمن۔ حتمن کسے کہتے ہیں؟ حتمن کہتے ہیں لازمی، لازمی یا قطعی، لازم یا قطعی طور پر، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں بھی عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، یار میں یہ حتمی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ میں قطعی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ حتمی بات یعنی میری آخری بات یہی ہے، قطعی بات یہی ہے، میری یقینی بات یہی ہے، لازمی بات یہی ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مقضیہ۔ مقضیہ یہ ناظرین اس کا معنی ہے فیصلہ کی ہوئی بات، فیصلہ کیا ہوا یا فیصلہ کی ہوئی یا فیصلہ کی ہوئی بات۔ ظاہر ہے کہ بات بریکٹ میں ہے تو اس کا اصل معنی فیصلہ کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بات ہے تو فیصلہ کی ہوئی بات۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ کانا فعل ناقص، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے ان۔ اچھا آپ نے تقریباً ان جہاں بھی پڑھا تو وہ حرف شرط کے طور پر پڑھا، لیکن کبھی کبھار ان جو ہے یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیں شکل ایک ہی ہے، صورت ایک ہی ہے، ان جو حرف شرط ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ حرف ہوتا ہے، یہ حرف نفی یہ بھی حرف ہے۔ تو آپ دیکھیں شکل ایک صورت ایک، لیکن ترجمے میں بہت فرق ہے کہ وہ ان حرف شرط ہے اور یہ ان نفی ہے، حرف نفی ہے۔ اس کا معنی ہے نہیں۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد اللہ، استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، یا ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جاءنی زید الا عمر، کہ میرے پاس زید آیا مگر عمر۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے بعد مثبت جملہ ہے، ما قبل منفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما قبل مثبت ہے تو ما بعد منفی ہوگا۔ جاءنی زید، زید میرے پاس آیا، الا عمر، عمر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ما جاءنی زید الا عمر، میرے پاس زید نہیں آیا مگر عمر، یعنی زید تو نہیں آیا لیکن عمر آیا۔ تو ما قبل جملہ مثبت ہوگا تو ما بعد منفی ہو جائے گا، ما قبل منفی ہوگا تو ما بعد مثبت ہو جائے گا، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کریں۔ سب میرے پاس آئے لیکن آپ، لیکن زید، یعنی تمام کے تمام میرے پاس ہے لیکن زید نہیں آیا، تو جمیع افراد میں سے ایک کو خارج کیا ہم نے۔ اللہ کا معنی مگر، لیکن ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا یہ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، جیسے چھت پر، زمین پر، پر یا اوپر کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر یہاں پر جو کلمات کی تعداد ہے 5 اسماء، 1 حرف اور 5 حروف، تو کل ناظرین 11 کلمات ہیں، اور 11 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 وارد، نمبر 2 رب، نمبر 3 حتمن، نمبر 4 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون میم زیر ام، و ام، میم نون زیر من،
کاف میم پیش کم و ام منکم حمزہ لام زیر ال لام الف زبر لا الا واو الف زبر وا را زیر ری دال پیش دو ہا الف زبر ہا واردوہا و ام منکم الا واردوہا کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا عین زبر آ لام کھڑا زبر لا علا را با زبر رب با زیر بی کاف زبر کا ربک کان علی ربک حا تا زبر حت میم میم دو زبر مم حت مم میم قاف زبر مق دعت یا سے دوی یا دو زبر ین مقضین حتما مقضین یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے حتما مقضی۔ ناظرین و سامعین اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح عام طور پر ہم فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور ان نہیں، من سے، کم تم، الا مگر، واردو گزرنے والا، ہا اس، اور اس پر اس کا معنی کیا جائے گا۔ یہ ہا ضمیر پیچھے ناظرین آیت نمبر 68 میں جہنم کا ذکر ہے، تو یہ ہا ضمیر جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کانا ہے، علا پر، ربی رب، کا تیرے، حتمن لازم، مقضیہ فیصلہ کی ہوئی بات۔ یہ بات ظاہر بریکٹ میں ہے تو ناظرین بات ترجمے میں نہیں آ رہی، لیکن ظاہر ہے کہ ترجمے کا تقاضا ہے کہ یہ بات کو بھی شامل کیا جائے، تو فیصلہ کی ہوئی بات۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم یہاں پر جو عرض کریں گے ناظرین، جو آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو یہاں پر چند چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ چیزیں بیان کرنی ہے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تو ناظرین، کل آیت نمبر 69 میں یہ فرمایا تھا کہ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا. تو ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ در گروہ بن گئے. اس سے مراد یہ کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کافروں کو جہنم کی گرد جمع فرمائے گا، پھر ان میں سے جو لوگ اپنے کفر میں زیادہ سرکش تھے ان کو دوسروں سے متمیز کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے گا، تاکہ ان کو اور ان کے تابعین اور مقلدین سے زیادہ عذاب دیا جائے. کیونکہ جو شخص لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال کر ان کو باطل پر، غلط چیز پر اکساتا ہے، اس کا عذاب ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو غفلت کی وجہ سے اس کی پیروی کرتے ہیں. قرآن مجید میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، سورہ نحل آیت نمبر 88 جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کو زیادہ کریں گے کیونکہ وہ فساد پھیلاتے تھے. اس لیے فرمایا کہ گمراہ لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف زیادہ اور ممتاز کر لیں گے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا عذاب دوسروں سے زیادہ ہوگا. پھر متبوع اور تابع، یعنی جس کی اتباع کی جا رہی تھی اور اتباع کرنے والا، ہر ایک کے متعلق فرمایا کہ پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی جو دوزخ میں داخل ہونے کے مستحق ہیں. اس آیت میں سلیہ کا لفظ ہے، سلیہ کا معنی ہے کہ گزرنا، اور جوہری نے کہا کہ جب کسی شخص کو دوزخ میں پھینک کر اس میں داخل کیا جائے تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے. اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے آیت نمبر 71، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، بلکہ آیت نمبر جو ہے وہ ناظرین یوں سمجھ لیں کہ 66 سے لے کر 70 تک ہم نے تفسیر عرض کی. اب آیت نمبر 71 کی طرف آ جائیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے. اچھا، اب ناظرین آپ دیکھیں کہ ترتیب یہاں پر کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انسان کا ذکر فرمایا آیت نمبر 67 میں کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اس سے پہلے وہ کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ پھر کیا فرمایا کہ آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیاطین کو جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. پھر آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس کو باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا، ان کو یعنی الگ کریں گے اور ان کے ساتھ معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں. اب ناظرین اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 71 میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا کہ بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے. اس آیت کی تفسیر میں کئی وجوہات سے تفسیر میں اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول یہ ہے، پہلے جو بھی اقوال ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس میں جو جمہور کا قول ہے، جمہور کی جو رائے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ایک قول یہ کہ یہ آیت کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیات جو کفار کے متعلق ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق جو ہے ان کو شک تھا، تو اس متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اور ہم ضرور ان سب کو شیاطینوں کو جمع کریں گے اور پھر ہم ضرور انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے. اس کے بعد فرمایا اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا. اور ایک شاذ قرات یہ ہے، شاذ کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ قرات مشہورہ نہیں ہے، شاذ یعنی کچھ نے یہ قرات جو ہے وہ روایت کی ہے. وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، یعنی کم کے بجائے ہم ضمیر ہے، یعنی جمع مذکر حاضر کے بجائے جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اور ان کافروں میں سے شخص
ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا۔ حضرت اکرمہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل یہ کہ مؤمنین کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جہنم سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسہا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 اینڈ 102۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیک انجام پہلے ہی مقدر ہو چکا ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اگر مسلمانوں کا بھی جہنم میں ورود اور دخول مانا جائے تو وہ اس آیت کے خلاف ہوگا، اور جس آیت کو عام مانتے وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے گا اور وہ آگ کی آہٹ نہیں سنیں گے، اور جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر شخص کا جہنم پر ورود ہوگا، اور ورود کا معنی دخول ہے، یعنی ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ ابو سمعیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ورود کے معنی میں اختلاف ہوا، ہم میں سے بعض نے کہا کہ دوزخ میں مومن داخل نہیں ہوگا، بعض نے کہا سب لوگ داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ متقین کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ پھر میری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس بات کا اختلاف کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ورود دخول ہے اور ہر نیک اور بد دوزخ میں داخل ہوگا، پھر دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر، حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے، یعنی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر یعنی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کہ آپ دیکھیں کہ آگ کی صفت جلانا ہے، لیکن وہی ابراہیم اللہ کے خلیل ان میں گئے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوزخ چیخ و پکار کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے متقین کو نجات دے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں چھوڑ دے گا۔ ناظرین و سامعین، اس میں اور بھی اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ اور ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ لَا بس یہیں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کی طرف نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے لیدر بات کر رہا ہوں۔ ہاں لیدر صاحب سنائیے۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُم، وَإِن مِّنكُم، وَإِن مِّنكُم نہیں ہے بیٹا، میم کی آواز ہے، وَإِن مِّنكُم وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، مقضیہ، قاف ساکن پر کلکلہ کریں گے، مقضیہ۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان عملے والا سے۔ سنائیے بیٹا، سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ
إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ترجمہ: اور تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ترجمہ: اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ ہوگا. اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. مقضیہ، قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے نا تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہو. مقضیہ نہیں، مقضیہ. اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ پنجاب سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسن. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن بیٹا ایک منٹ بیٹا، سادے انداز میں پڑھیں نا، بالکل سادہ پڑھیں. وَإِن مِّنكُم. نہیں فرق نہیں پڑ رہا نا بیٹا، میں آپ کو کہتا ہوں سادے انداز میں پڑھیں، میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرائیے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اب آئندہ مجھے اسی طریقے سے سنانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. حتما مقضیہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اسے ضرور دیکھیے گا. اور ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ اس پروگرام کو سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. اور ناظرین، سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا وینٹیلیٹر پر ہیں، تو خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے. ان کا سایہ اپنی اولاد پر، فیملی پر صحت عافیت کے ساتھ دائر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو زندگی صحت عافیت عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ناظرین اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.